ناظرین، قومی اسمبلی کے محاذ پر حکومت اور اپوزیشن کے مورچوں سے لفظی گولہ باری تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ مسئلہ قومی سلامتی کا ہو یا پھر عوامی ایشوز کا، ریاست کے جسم سے خون رس رہا ہو یا معاشی معاملات زبوحالی کا شکار ہوں، قومی اسمبلی میں ہر اہم ایشو پر سیاستدان یوں ہی لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے۔ خودکش حملوں سے لے کر طیاروں کی ہائی جیکنگ تک، مزاروں سے لے کر تعلیمی اداروں پر حملوں تک، حساس مقامات پر نقب زنی لگانے سے ریلوے ٹریک اڑانے تک، ریاست کے جسم پر جب آنچ آئی، سیاستدان اصل مسئلے کو چھوڑ کر اکثر پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے نظر آئے۔ عوامی نمائندے کہلوانے والے یہ اراکین اسمبلی کا جہاں مفاد ایک جیسا ہو تو ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں، لیکن ذرا سی سیاسی دراڑ نظر آنے پر یہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، 2 دن پہلے بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، جہاں عوام اپنے پیاروں کے لیے پریشان نظر آئی۔ وہیں پر حکومت نے مسلسل 24 گھنٹے چپ سادے رکھی۔ آئی جی ریلوے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، یہاں تک کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس اہم معاملے پر کوئی بیان میڈیا کی زینت نہ بن سکا۔ شاید اس عرض پاک نے اتنے سانحات دیکھ لیے ہیں، اب کوئی بڑے سے بڑا سانحہ دیکھ کر بھی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ کسی کا دل دہلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی ذمہ دار کی جانب سے اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی استعفیٰ سامنے نہیں آیا۔ اس بڑے سانحے پر جہاں حکومت اور اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا، وہیں یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف رہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں پینے کے پانی اور ٹول پلازے جیسے بڑے مسائل پر سوال جواب ہوئے، لیکن کسی حکومتی وزیر کی طرف سے کھڑے ہو کر جعفر ایکسپریس کے حملے پر بات نہیں کی گئی۔ اگرچہ آج کے اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی، لیکن حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر قابو پانے کے لیے کبھی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر بیان بازی کے لیے یہ سیاستدان کسی اور بڑے سانحے کے منتظر ہے؟ اس اہم ایشو پر آج ہم 10 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹرین ہائی جیکنگ واقعے میں افواج پاکستان کی جانب سے ایک کامیاب آپریشن کے بعد ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، لیکن کیا دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اسے ایک مستقل حل کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت افغانستان سے مذاکرات کے لیے وفاق کی جانب دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی دہشت گردی جیسے اہم ایشو پر صوبے اور وفاق مل کر کام کرتے نظر آئیں گے؟ سوال نمبر 3، قومی اسمبلی میں آج بلاول بھٹو نے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا ذکر کیا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان 1 پر عمل درآمد یقینی بنا لیا جاتا تو کیا ہمیں 10 سال بعد نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کی ضرورت پڑتی؟ سوال نمبر 4، آج قومی اسمبلی میں یہ بات بھی ہوئی کہ جنرل باجوہ اور پچھلی حکومت نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا تھا۔ اس اہم معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر مسلسل الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا الزامات برائے الزامات سے کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے خلاف کسی پالیسی کا اعلان کرنے کے بجائے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف بولتے رہے۔ کیا سوشل میڈیا پر کی گئی دشنام ترازیوں کو دہشت گردی کے تدارک سے جوڑا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 6، موجودہ وزیر اعظم جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے طالبان سے پنجاب میں حملے نہ کرنے کا کہا تھا۔ عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی، ہم کیسے دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 7، حکومت کے نزدیک اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیرون ملک بیٹھے سوشل میڈیا ٹرول سے نمٹنا یا پھر دہشت گردی کے خلاف کوئی جامع پالیسی مرتب کرنا؟ آخر کہاں ہیں؟ سوال نمبر 8، دہشت گردی کے واقعے پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات سامنے آئے۔ موجودہ حالات میں وزیر داخلہ قومی اسمبلی میں اگر کوئی پالیسی بیان کیوں نہیں دے رہے؟ آخر کہاں ہے محسن نقوی؟ سوال نمبر 9، ایک اہم واقعے کے بعد جب قومی اسمبلی کی کارروائی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی، اس میں حکومتی اور اپوزیشن رہنما کی جانب سے مالچیا، وارداتیا، بھگوڑا جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ ایک جانب بلوچستان سلگ رہا ہے، دوسری جانب عوامی نمائندوں کی ترجیحات آج سب نے دیکھ لی۔ کیا اس صورتحال میں اسمبلی میں بیٹھے یہ لوگ صحیح معنوں میں عوامی نمائندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ سوال نمبر 10، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک دوسرے پر الزامات اور معافیوں کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ اب اگر وزیر اعظم کی طرف سے ایک اے پی سی بلائی جاتی ہے تو کیا اب وہاں بھی
تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہیں گی یا اس بار دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ انہی تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں